تعمیراتی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر ذرائع آمدن نہیں پوچھے جائیں گے۔ پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری پر 90% ٹیکس کی چھوٹ ہوگی۔ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو خصوصی ٹیکس میں راحت ملیں گی۔ کنسٹرکشن سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے گا۔ فکسڈ ٹیکس کی متعارف کروائی جائے گی۔ بلڈرز اور لینڈ ڈیولپرز کو انکم ٹیکس اور کیپٹل گین ٹیکس کی چھوٹ حاصل ہوگی۔ صدر مملکت نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ آرڈیننس کا اطلاق پبلک آفس ہولڈرز اور بے نامی داروں، جرائم اور دہشت گردی کے سرمایہ پر نہیں ہوگا۔ کاروباری طبقے کا کہنا ہے کہ حکومتی اقدامات سے تعمیراتی شعبہ ترقی کرے گا۔ سود میں کمی کے بعد اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، بلندی پر جاتا ڈالر بھی تھوڑا نیچے آ گیا۔ انٹر بینک میں $1 پر $3.31 کی کمی کے بعد $163.57 کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر ہی انڈیکس میں 5% اضافے کے بعد کاروبار کو روکنا پڑا۔ انڈیکس 1500 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد 32,831 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ 16 ماہ کے بعد ایک روز میں اتنا بڑا اضافہ دیکھا گیا۔ گھر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر آج سے آٹا، چینی، تیل، دالیں، مسالے اور سستے ہو گئے۔ رمضان پیکج کا آغاز ہو گیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا ہے کہ ریلیف پیکج صرف رمضان تک محدود نہیں رہے گا۔ پہلے 5 اشیاء پر سبسڈی دی جا رہی تھی، اب 19 اشیاء پر سبسڈی دی جائے گی۔ سہولت سے رمضان میں 80 لاکھ سے 1 کروڑ تک گھرانے مستفید ہوں گے۔ پاور سیکٹر میں روزانہ 1 ارب روپے کا نقصان۔ خطے میں پاکستانی صارفین کو مہنگی ترین بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ نجی کمپنیز نے 72 ٹیرف کے لیے تیل کے غلط اعداد و شمار پیش کیے۔ پاور سیکٹر پر انکوائری کمیٹی کے تہلکہ خیز انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ انکوائری کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ بجلی گھروں کا منافع ڈالر کی بجائے روپے میں کیا جائے۔ ملک میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 7,234 ہو گئی۔ اب تک کرونا وائرس 137 افراد کی جان لے چکا ہے۔ 1700 سے زیادہ مریض صحت یاب ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کو علماء کے مشاورت سے ماہ رمضان کے لیے لاہے عمل بنانے کی ہدایت۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ رمضان میں مساجد میں اجتماعات اور تراویح سے متعلق مشاورت۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ معاملے پر علماء کی 12 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ سعودی مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز الشیخ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر تراویح اور عید کی نماز گھروں میں ادا کی جانی چاہیے۔ اگر عید تک صورتحال بہتر نہ ہو تو عید کی نماز بھی گھروں میں ہی ادا کی جائے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک 83 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ مریضوں کی تعداد 6,380 ہو گئی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ سندھ میں کرونا وائرس سے طبی عملے کے 45 افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں 14 ڈاکٹرز، 15 نرسز اور میڈیکل عملے کے 16 دیگر ارکان شامل ہیں۔ نشتر اسپتال ملتان میں مزید 6 مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ مریضوں کی تعداد 61 ہو گئی۔ بیمار افراد میں 26 ڈاکٹرز، 3 نرسز اور 4 پیرامیڈکس سمیت طبی عملے کے 33 افراد شامل۔ لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے ڈاکٹرز ناکافی کٹس پر احتجاج کرتے ہوئے محکمہ صحت کے دفتر میں گھس گئے۔ روکنے پر پولیس اہلکاروں سے بھی گتھم گتھا۔ سیکرٹری صحت اور ڈاکٹرز کے درمیان مذاکرات ناکام۔ ڈاکٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔
پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کو چلانے کے لیے جسٹس ریٹائرڈ اعجاز افضل خان کی سربراہی میں 9 رکنی کونسل قائم. سپریم کورٹ نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کیس کا مختصر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت توہین عدالت کی درخواست بھی خارج کر دی. اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں کی مساجد میں محدود افراد کی نماز جمعہ کی ادائیگی. اجتماعات نہیں ہوئے. مساجد میں 5 سے زیادہ افراد کی باجماعت نماز کی ادائیگی پر پابندی برقرار رہی. وزیر اعظم کے احساس پروگرام کے تحت مستحقین میں رقوم کی تقسیم جاری. معاون خصوصی ثانیہ نشتر کا کہنا ہے 7 روز میں احساس پروگرام کے تحت 44 ارب 19 کروڑ روپے 36 لاکھ 80 ہزار خاندانوں میں تقسیم کیے گئے. مستحقین کی اکثریت یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کی ہے. ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آرڈیننس منظور. ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو 3 سال قید اور جرمانے کی سزا دی جا سکے گی. اطلاق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی حدود میں ہوگا. وزیر اعظم کا اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز کی خدمات حاصل کرنے کا حکم. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت ترین ایکشن ناگزیر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان پزار کا شیخوپورہ اور نارووال میں احساس کفالت پروگرام کے مراکز کا دورہ. وزیر اعلیٰ نے پولیس میں 10,000 کانسٹیبلز بھرتی کرنے کی منظوری بھی دی. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نیب میں پیش نہیں ہوئے. رہنما نون لیگ عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف نے نیب کو تحریری جواب جمع کروا دیا. کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے پیش نظر آج نیب میں پیش نہیں ہوئے. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 36 دن سے نیب کی جیل میں. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف آج بھی ملک گیر احتجاج. اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں صحافی تنظیموں، وکلاء، تاجر برادری اور سول سوسائٹی کے مظاہرے ہوئے. مقررین نے ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا اور بلا جواز گرفتاری کو آزادی صحافت پر وار قرار دیا. وکلاء رہنماؤں کا بھی کہنا تھا کہ میر شکیل کی گرفتاری کا نیب کا اقدام غیر قانونی ہے. چیئرمین نشاط گروپ میاں منشا نے اپیل کی ہے کہ جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو ضمانت پر رہا کیا جائے. سی ای او لکی سیمنٹ علی طبا نے کہا ہے کہ میر شکیل الرحمان جب نیب سے مکمل تعاون کر رہے ہیں تو انہیں حراست میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. بزنس مین عارف حبیب نے کہا کہ میر شکیل الرحمان کی عمر اور صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں حوالات میں رکھنا مناسب نہیں. بزنس مین عقیل کریم ڈھیری نے کہا ہے کہ میر شکیل الرحمان کی عمر کو دیکھتے ہوئے نیب کو ان کو ضمانت دینی چاہیے. رہائی کے بعد نیب اپنی تفتیش جاری رکھے. معروف بزنس مین جہانگیر صدیقی کا کہنا ہے کہ جنگ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کو آزاد فرد کی حیثیت سے اپنا دفاع کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 36 دن سے نیب کی جیل میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس بھی رجسٹر نہ کیا جا سکا. گزشتہ روز ہونے والے مظاہروں میں صحافتی تنظیموں کے نمائندوں، سیاسی سماجی شخصیات، وکلاء نمائندوں، تاجر برادری، مزدور یونین کے رہنماؤں اور ڈاکٹرز کی شرکت. مقررین کا کہنا تھا کہ جنگ اور جیو کو سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے. میر شکیل الرحمان کو فوری رہا کیا جانا چاہیے. وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز کی عیدگاہ شریف راولپنڈی میں علماء سے ملاقات. کورونا وائرس سے پیدا صورتحال پر بات چیت. اجلاس میں بتایا گیا کہ کورونا وائرس ایک عالمی ناگہانی آفت ہے. اس کو غیر سنجیدہ لینا خطرناک ہو سکتا ہے. سب اس بات پر یک زبان ہے کہ ریاست اور طبی شخصیات کی بات پر مینوان عمل کیا جائے. جتنا ممکن ہو سکے معاملے کو سنجیدہ لیا جائے.
काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी हुकूमत के दरमियान 20 अरब डॉलर के MOU की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में सऊदी सफीर की जियो न्यूज से गुफ्तगू। सफीर नवाब सईद उल मालिकी का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के वक्त गवादर में ऑयल रिफाइनरी के कयाम समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हुए थे। इंडस मोटर कंपनी के सरबराह अली हबीब इंतकाल कर गए। अली हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, हबीब मेट्रो कैश एंड कैरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन भी थे। बिजनेस कम्युनिटी का इजहार अफसोस। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला शोपियां में सर्च ऑपरेशन की आड़ में भारतीय फोर्सेज ने 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 6,80,000 से तजावुज कर गई। 34,700 से ज्यादा मरीज इंतकाल कर चुके हैं। न्यूयॉर्क में मरीजों की तादाद 2.25 लाख और रियासत न्यू जर्सी में 75,000 से ज्यादा हो चुकी। अमेरिकी सदर ने मुल्क में माशी सरगर्मियां फिर से शुरू करने के लिए 3 मरहलों का मंसूबा बनाया है। हर रियासत में फैसलों की जिम्मेदारी रियासती गवर्नर्स पर होगी। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 22,14,000 से तजावुज कर गई। चीन ने कोरोना के तस्हीहशुदा अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिसके बाद चीन में कोरोना से हलाकतों की तादाद में 1,290 का इजाफा हो गया। बरतानिया में मजीद 847 अफराद जान से गए और 5,600 नए मरीज सामने आ गए। तुर्की में मजीद 4,353 मरीजों की तस्दीक। रूस में भी 4,000 नए मरीज। अमरीका, जर्मनी और रूस टेस्टिंग में सबसे आगे। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। यूज मास्क एंड सैनिटाइजर। स्टे होम, स्टे सेफ। हमने कोरोना से डरना नहीं, इससे लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से हमको डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना वायरस को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज को भेजिए। जियो न्यूज आपकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हम लड़ना है। डरना नहीं, हम लड़ना है। रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कनाडा में छोटे तैयारे की मसरूफ हाईवे पर हंगामी लैंडिंग। तैयारे के आगे और पीछे गाड़ियां चलती रहीं। तैयारे के लिए जगह भी छोड़ी। Rather challenged all of us. I know. I am busy, and I'm going to be here holding on. You can be this. और लॉकडाउन के दौरान अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ने घर पर टेनिस खेली। स्विस स्टार रॉजर फेडरर का चैलेंज पूरा कर दिया।